السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور دنیا کی انتہائی سمجھدار، دانشمند، ذہین و فطین اور باعزت خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں بڑے کمالات اور بڑی خصوصیات لکھی تھی۔ انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب خاتون تھی۔ ان کی خوش قسمتی کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے اندر بے پناہ خوبیاں تھیں اور بہت سے کمالات اور بہت سے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ مکے کی انتہائی باعزت خاتون، انتہائی باکمال خاتون اور انتہائی دولت مند خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے بھی ان کو خوب نوازا ہوا تھا، اور تجارتی قافلوں میں ان کے بھی اپنے تجارتی سامان جایا کرتے تھے، اور وہ کسی نہ کسی کو اپنا سامان لے کر بھیجتی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان کی تجارت بڑی ترقی کر رہی تھی اور بڑا ان کو نفع ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 15 سال قبل پیدا ہوئی، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 15 سال بڑی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے سے پہلے مکے کے دو لوگوں کی زوجہ رہ چکی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ان کی شادی ہوئی ہے وہ تیسری مرتبہ گویا کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو 2 مرتبہ کی وہ بیوہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی تھی۔ شادی کا جو واقعہ ہے، اس کی جو وجوہات ہے، جو چیز اس کی وجہ بنی، وہ دراصل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت و دیانت، آپ کی راست بازی اور صداقت، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جن کا اس وقت مکے میں بڑا چرچا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد بن عبداللہ نام کا یہ شخص پورے مکے میں اس حوالے سے معروف و مشہور تھا۔ چونکہ حضرت خدیجہ تجارتی خاتون تھی، ان کا کاروبار تھا، اپنا بزنس تھا، اور ان کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہوتی تھی جو ان کا کاروبار، ان کا سامان تجارت لے کر ادھر ادھر ملکوں میں، شہروں میں جائیں، اور جن کے ذریعے وہ تجارت کریں۔ تو ایسے اچھے نوجوانوں کی وہ طاق میں رہتی تھی۔ جب بھی ان کو کوئی ملتا تو اس کے ذریعے وہ اپنے سامان کو بھیجا کرتی تھی۔ اب ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے تجارتی کاموں میں لگ گئے تھے۔ آپ آہستہ آہستہ اپنے تجارتی کاموں کو بڑھا رہے تھے اور ذریعہ معاش اپنے اختیار کر رہے تھے۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مل کر بھی آپ نے کچھ سفر تجارتی کیے تھے، بالکل چھوٹی عمر میں ہی۔ اب جب آپ کی عمر 23-24 سال ہو چکی تھی تو مکے میں آپ کی ایک شناخت بن چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے آپ سے کہا کہ بھتیجے، ایسا ہے کہ خدیجہ اپنا سامان لے کر لوگوں کو بھیجتی ہے، تم بھی ذرا دیکھو، اگر خدیجہ تمہیں بھی اپنا سامان لے کر بھیج دیں تو تمہارا بھی بڑا نفع ہو جائے گا اور ایک اچھا کاروبار ہاتھ لگ جائے گا۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے خود پیشکش کر دی کہ یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنا ایماندار، اتنا سچا اور اتنا راست باز، دیانتدار شخص اگر میرا سامان لے کر جائے گا تو مجھے زیادہ نفع ہوگا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بات چیت کی اور حضور پاک نے آمادگی ظاہر کر دی، تو حضرت خدیجہ نے اپنا سامان لے کر حضور پاک کو روانہ کیا اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے، اور جب واپس ہوئے تو اتنا نفع ہوا حضرت خدیجہ کو کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت خدیجہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو معاوضہ دیا وہ ڈبل معاوضہ دیا، اور یہ چیز پہلے طے ہو گئی تھی کہ میں آپ کو ڈبل معاوضہ دوں گی۔ تو حضرت خدیجہ کو اس سے بڑا نفع ہوا، اور اب تک ان کو اتنا کبھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پھر ساتھ میں جو غلام انہوں نے اپنا بھیجا تھا میسرہ نام کا حضور پاک کے ساتھ میں، اس غلام نے پورے سفر میں جو حضور پاک کے اخلاق دیکھے، آپ کا جو کردار دیکھا،
آپ کی سچائی، ایمانداری، وعدے کو پورا کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا اور اس طرح کی جو اچھی چیزیں اس نے دیکھی تو اس نے خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے حضرت خدیجہ سے تعریف کی حضور پاک کی۔ حضرت خدیجہ پہلے ہی متاثر تھی حضور پاک کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں، گفتگو مکہ میں وہ سنتی رہتی تھی، تو آپ کی دیانت و صداقت و امانت سے وہ پہلے ہی کافی متاثر تھی، اور اب جب انہوں نے یہ نفع دیکھا تو حضور پاک کی سچائی اور دیانت داری پر ان کو اور بھی زیادہ اعتماد ہو گیا۔ اور پھر جب ان کے غلام میسرہ نے حضور پاک کی مدح سرائی کی، تعریف کی، تو گویا کہ ایک طریقے سے اب ان کے دل میں ایک نئے خیال نے انگڑائی لینی شروع کر دی، اور ان کو لگا کہ یہ نوجوان ایسا ہے کہ جس کے قدموں میں سر رکھ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، جس کے ساتھ شریک حیات بن کر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بعض اور لوگوں نے ان کے سامنے پیشکش رکھی تھی نکاح کرنے کی، کیونکہ وہ بڑی عزت والی خاتون تھی، بڑی پاک باز خاتون تھی، خود ان کا لقب طاہرہ تھا اور انتہائی متمول اور دولت مند خاتون تھی، تو مکے کے کئی سرداروں نے پیشکش کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے جو ہے آمادگی نہیں ظاہر کی تھی، اور اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، تو وہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی تیسرا اپنا۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب باتیں ان کے ذہن میں آئی تو اب انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا، اور ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، ان کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام بھجوایا۔ خیر بات چیت ہوئی، پیغام پہنچا اور پیغام قبول کیا گیا، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تقدیر کے مطابق جو ہے حضرت خدیجہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجیت سے شرف یاب ہو گئی، اور حضور پاک کی پہلی بیوی بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ اس وقت حضور پاک 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، اگرچہ یہ 15 سال کا گیپ تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ آگے کی جو ان کی زندگی ہے وہ دونوں ہی کے لیے بڑی اطمینان بخش، بڑی فرحت بخش اور بڑی سکون والی زندگی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام سے کئی اولاد، حضرت خدیجہ کے بدن سے حضور پاک کی کئی اولاد پیدا ہوئی، 6 بچے پیدا ہوئے۔ حضور پاک کی کل 7 اولاد ہوئی، ایک حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، جو آپ کی لونڈی تھی، کنیز تھی۔ باقی آپ کی 6 اولاد سب کی سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، 2 ان میں آپ کے بیٹے تھے حضرت قاسم، اور ایک دوسرے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ ہی کا لقب طاہر اور طیب بھی تھا، اور باقی 4 لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ جب حضور پاک علیہ السلام 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت سے فیض یاب فرمایا اور آپ کو نبی بنایا۔ اب حضرت خدیجہ اور حضور پاک کو ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے، اور اب ان 15 سالوں میں حضرت خدیجہ حضور پاک کی ایک ایک چیز سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے عادت و اطوار سے، آپ کے کردار سے، آپ کے رویوں سے، آپ کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہو چکی تھی۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھا، بلکہ ابھی پورے طریقے سے ان کے سامنے رکھا بھی نہیں، پہلی وحی جب نازل ہوئی اور حضور پاک گھبرا کر واپس آئے اور کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، اور اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی حضور پاک نے کہا کہ ایسے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، ایسا شخص کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کبھی، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بہت تسلی دی، اور پھر آپ کے کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ آپ کے اندر تو اتنے اچھے اوصاف ہیں، ایسے اچھے اوصاف والا آدمی کبھی برباد نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے اوصاف بیان فرمائے، کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ جو ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کے انہوں نے اوصاف بیان فرمائے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ جو ہے مصیبت اگر کسی پہ آ جاتی ہے تو اس کی مصیبت دور کرنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ اور پھر جب حضور پاک نے اس کے بعد وہ حضور پاک کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو ان کے چچا بھائی تھے، اور پھر وہاں پورا واقعہ ہوا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں تو یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یعنی آپ کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتہ ہی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت پاک علیہ السلام کے اس پیغام پر آپ کی تسلی کا سامان کرنے والی، آپ کو ڈھارس بنانے والی اور آپ کی بات کو سچا ماننے والی اور آپ پر ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ وہ سب سے پہلی مسلمان تھی. اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے، لیکن دراصل وہ حضرت خدیجہ کے بعد ہی اسلام لائے. اور حضرت ابوبکر کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں میں پہلے نمبر پر اسلام لائے، حضرت علی بچوں میں پہلے نمبر پر اسلام لائے، اور حضرت خدیجہ عورتوں میں پہلے اسلام لائے. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں تو سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا، تو وہ اول مؤمن، اول مسلم، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی. یہ ان کی وہ خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی اور شریک نہیں ہے. اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور اس راستے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں آپ جھیلتے رہے. ان تمام مواقع پر، ان تمام حالات میں حضرت خدیجہ آپ کے لیے تسلی کا سامان کرتی تھیں. اور جب آپ لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے متاثر ہو کر گھر میں تشریف لاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی آپ کو تسلی دیتی تھی اور آپ کی ہمت افزائی کرتی تھی. اور گویا کہ باہر کے حملوں سے، باہر کے تانوں سے جو آپ کی دل شکستگی ہوتی تھی، اس کی دل بستگی کا سامان گھر میں پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوتا تھا. تو ایک طریقے سے وہ آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھی، ایک بہت بڑی ڈھارس آپ کے لیے تھی، ایک اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ آپ کے لیے تھی. وہ واقعتاً غم گسار تھیں، واقعتاً حضور پاک علیہ السلام کی شریک حیات تھیں، اور واقعتاً وہ دکھ، درد، غم، خوشی ہر چیز میں آپ کا ساتھ دینے والی تھیں. بلکہ وہ حضور پاک کے لیے اپنے آپ کو نچھاور رکھتی تھیں، آپ کی خدمت میں اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں، اور آپ کی ضروریات اور آپ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں. آپ کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں، آپ کے لیے گھر کے سامان مہیا کرتی تھیں، اور آپ کی اور بھی طریقے سے وہ خدمت انجام دیا کرتی تھی. حضور پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، حضور پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی الفت تھی. اور ایک تو شوہر اور بیوی کی محبت ہوتی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے تھی ہی تھی، لیکن حضور پاک حضرت خدیجہ کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے عادات کی وجہ سے، اور ان کے کردار کی وجہ سے، اور ان کے اچھے اوصاف کی وجہ سے بھی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. بہرحال نبی بننے کے بعد کئی جو 10 سال کا عرصہ ہے جو حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ گزارا، ان 10 سالوں میں حضور پاک علیہ السلام کے لیے ہر طرح کی تسلی کا سامان حضرت خدیجہ گھر کے اندر فراہم کرتی تھی. اور حضور پاک کو ان کے پاس آ کر ایک سکون ملتا تھا. بعض لوگوں نے ایک چیز بھی لکھی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی والدہ تو چونکہ بالکل بچپن میں انتقال فرما گئی تھی، اور پھر حضور پاک جب بڑے ہوئے، 25 سال کے ہوئے اور شادی ہوئی، تو حضرت خدیجہ آپ سے چونکہ 15 سال بڑی تھی، تو انہوں نے بیوی والی محبت تو دی ہی دی، لیکن وہ ایک نوجوان کو جو ایک ماں والی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو انہوں نے صرف ایک طریقے سے شوہر والی محبت ہی ان کو نہیں عطا کی، بلکہ بڑے ہونے کی خاطر جو ایک ماں کا کردار ہوتا ہے کسی حد تک انہوں نے وہ بھی نبھایا. نبی بننے کے بعد 10 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، اور پھر 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئیں، اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. تو حضرت ابو طالب گھر کے باہر آپ کے لیے ڈھارس اور تسلی کا سامان تھے، اور حضرت خدیجہ گھر کے اندر تسلی کا سامان تھی. دونوں اس سال انتقال فرما گئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. یہ 25 سالہ رفاقت رہی دونوں کے درمیان. اس 25 سال میں حضور پاک علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو یہ بہت ہی یعنی مثالی محبت تھی، اور ایک مثالی جوڑا تھا شوہر اور بیوی کا، اور ایک ایسا رشتہ دونوں کے درمیان قائم ہو گیا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. حضور پاک کو ان کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا، بہت غم ہوا، لیکن خیر آپ کے بعد جو ذمہ داری تھی، جو آپ کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا تھا، وہ اس طرح کے غموں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی تھی. تو آپ نے اپنا کام آگے جاری رکھا، اور وہ جو مشن تھا آپ کا، اس مشن پر آپ گامزن رہے. لیکن یہ جو 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرے، اور بالخصوص شروع کے یعنی آخر کے جو 10 سال، ان 25 سال میں آپ نے نبی بننے کے بعد جو حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، اور ان 10 سالوں میں حضرت خدیجہ کے ذریعے جو آپ کو تعاون ملا، حضرت پاک پوری زندگی اس کو یاد کرتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضرت پاک حضرت خدیجہ کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور کبھی کبھی میں خفا بھی ہو جاتی تھی کہ آپ ہمیشہ اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے اس سے اچھی کوئی آپ کو دوسری عورت ہی نہیں ملی.
حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، ہاں مجھے واقعتاً اس سے اچھی کوئی خاتون نہیں ملی، اس سے اچھی مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت جو ہے خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں جبکہ سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور میرا انکار کیا. اس وقت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میرا تعاون کیا اور میرا ساتھ دیا جب سارے لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، ٹھکرا رکھا تھا. اور اس وقت جو ہے انہوں نے میری پشتبانی کا کام کیا جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا. تو اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کی بات ہے، چونکہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کی وفات کے کافی بعد میں حضور پاک کے نکاح میں آئی ہے. تو وہ بیان کرتی ہے کہ حضور پاک جو ہے جب کبھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا تھا، اچھا سالن بنتا تھا، تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے باقاعدہ یاد کر کر کے کہ یہ فلاں خدیجہ کی سہیلی کے پاس دے کر آؤ، یہ فلاں سہیلی کو دے کر آؤ. تو جب بھی حضور پاک کے گھر میں کوئی اچھا سالن بنتا تھا یا کوئی اچھی چیز ہوتی تھی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ سے محبت کا گویا کہ ثبوت ہے اور یہ خدیجہ سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے کہ ان کی سہیلیوں کو یاد رکھا جائے. حضرت خدیجہ امہات المومنین میں کئی پہلو سے زیادہ ممتاز ہیں اور کچھ ایسی خصوصیات ان کو حاصل ہیں جو دیگر ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہیں. ایک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 25 سال اس طرح رہی کہ بالکل اکیلی بیوی تھی آپ کی اور کوئی دوسری بیوی نہیں تھی. تو یہ شرف اتنے لمبے عرصے تک کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. تیسری چیز یہ کہ سب سے لمبی سب سے طویل ازدواجی زندگی انہیں حضور پاک کے ساتھ میسر آئی. 25 سال وہ حضور پاک کی زوجہ بن کر رہیں اور اتنے لمبے عرصے تک جو ہے اس سے آدھے عرصے تک بھی جو ہے کسی کو حضور پاک علیہ السلام کی زوجت میں رہنے کا شرف حاصل نہیں ہوا. تو سب سے طویل رفاقت ان کو حاصل رہی، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ سے حضور پاک علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، باقی کسی دوسری زوجہ سے آپ کی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور حضور پاک اس بات کو فرمایا بھی کرتے تھے. تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خوبی اور خصوصیت ہے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے 12 ان کی تعریف فرمائی ہے، اتنی زیادہ ان کی تعریف فرمائی ہے اور آپ ان کو اتنا زیادہ یاد کیا کرتے تھے کہ کسی اور زوجہ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی ہے. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام ان کے لیے بعد میں ان کی وفات کے بعد یعنی استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ چیز بھی ان کی ایسی خصوصیت ہے جو شاید کسی اور زوجہ کے سلسلے میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو یہ بڑی ان کی خصوصیات ہیں. اس کے علاوہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس 2 عورتیں کافی ہیں. ایک اپنے زمانے میں آسیہ زوجہ فرعون اور دوسری جو ہے حضرت خدیجہ، بلکہ آسیہ کا نام لیا اور حضرت مریم کا نام لیا. تو ہم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دنیا کی خواتین میں سے بس 2 عورتیں کافی ہیں، ایک مریم بنت عمران اور دوسری خدیجہ بنت خویلد. ایک اور حدیث میں آپ نے 4 خواتین کا نام لیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل جو خواتین ہیں وہ 4 خواتین ہیں. ان میں آپ نے جو نام لیا وہ حضرت آسیہ کا، حضرت مریم کا، حضرت خدیجہ کا اور حضرت فاطمہ کا. تو کئی موقعوں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اسی طرح ایک روایت میں آتا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے تو حضرت خدیجہ برتن میں کوئی سالن وغیرہ لے کر آ رہی تھی کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میرا اور اللہ کا سلام پہنچا دیجیے. حضور پاک علیہ السلام نے ان کو سلام پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خدیجہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ حضرت خدیجہ کو آپ جنت کے اندر ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجیے جس محل جو موتیوں کا محل ہوگا، سونے چاندی کا محل ہوگا اور جس میں کوئی شور و شغب نہیں ہوگا. تو اس طرح کے بڑے فضائل ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصیات عطا فرمائی تھی. ان کے جو یہ کمالات ہیں، خاص طور سے ان کے جو اخلاق ہیں، وہ جس طرح پاکیزگی کی انہوں نے زندگی گزاری، دولت و ثروت آنے کے باوجود ان میں ذرا بھی تکبر اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوا، بلکہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ پوری زندگی اسی طرح رہیں. تو مال ہونے کے باوجود، دولت و ثروت ہونے کے باوجود بھی تواضع اور عاجزی اختیار کیے رہنا، یہ ان کی زندگی کا بڑا اونچا وصف ہے. یہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت پاک علیہ السلام کی زوجت میں آ جانا ان کے لیے بڑا شرف اور کمال تھا، لیکن کبھی ان کے اندر گھمنڈ اور اطراحت پیدا نہیں ہوئی. اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں حضور پاک کی خدمت کیوں کروں، میرے پاس تو اتنی دولت ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ حضور پاک کی وہ خود خدمت کیا کرتی تھی.
تو یہ بھی خواتین کے لیے خاص طور سے جو ہے سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کیا کریں اور اپنے شوہر کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں. بہرحال آج کل ہماری خواتین میں جو دوسری ماڈرن کلچر کی خواتین کو فالو کرنے کا جو ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو مزاج پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا مہلک ہے. ہمارے لیے جو ہیرو ہیں، ہمارے لیے جو آئیڈیل خواتین ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت فاطمہ ہیں. تو چاہیے کہ حضرت خدیجہ وغیرہ دیگر تمام صحابیات کی زندگی کو ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں اور پھر ان کی زندگی کے نقوش سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے اندر ان کے اخلاق و اطوار پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت خدیجہ کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ